بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المتين والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء، الصراط، التعدد، النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور عزیزان ملت، ہم اور آپ اس وقت مجلس نکاح میں بیٹھے ہوئے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس میں ہونے والے نکاح کو قبول فرمائیں. زوجین میں اللہ رب العزت مودت، محبت، الفت عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس ہونے والے نکاح کو دونوں خاندانوں کے درمیان محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں. بزرگان دین یوں فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم مجلس نکاح میں شریک ہوں تو مجلس میں بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ دعا کرتے رہیں. ہماری دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس ہونے والے نکاح میں خیر مقدر فرما دیتا ہے. اللہ ان کو زندگی کی خوشیاں عطا فرماتا ہے. تو ہم اگر دعا کریں گے تو دعا کرنے کی وجہ سے کوئی جیب سے پیسہ تو جانے والا نہیں ہے، لیکن ہماری دعا کا اثر اس جوڑے پر پڑتا ہے. بس دعا کریں اللہ رب العزت انہیں خوب خوشیاں عطا فرمائیں. عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے، آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ بنا کر تشریف لائے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے خود نکاح کیے، آپ نے صحابہ کے نکاح پڑھائے اور خود اپنی بیٹیوں کے بھی نکاح کروائے.
اللہ کے نبی نے امت کے سامنے اس نکاح کے عمل کو بڑی سادگی کے ساتھ پیش فرمایا، اور اتنی آسان کہ قیامت تک آنے والے آپ کا ایک امتی، چاہے امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، جاہل ہو پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے۔ اور کتنی سادگی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے اپنی ذات کو پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا نکاح فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس خاتون سے کہا کہ لا حاجت لی، مجھے تو ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا اور آپ نے مجلس والوں کی نظر دوڑائی، صاحب بیٹھے ہوئے اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچارے بہت غریب، خستہ حال، جسم کو پورے کپڑے بھی نہیں، انہوں نے ہاتھ پوچھا کہ رسول اللہ ڈرتے رہتے کہ میرا نکاح پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو دیکھا تو کہا کہ آپ چاہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے ضرورت ہے۔ اس خاتون سے کہا کہ میں اس سے آپ کا نکاح، کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو علی الراس والعین، میں کیسے ٹھکراؤں اس رشتے کو؟ قربان جائیے۔ صحابیات اور صحابہ اللہ کے نبی کے حکم پر اپنی جان قربان نشور کر دیا کرتے تھے، لہذا انہوں نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ کل اسی مسجد نبوی میں آ جانا، کل تمہارا نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ایسا ماحول ہو اور اگر کوئی بیچارہ باپ اپنی بیٹی کا نکاح اتنی سادگی کے ساتھ اگر کرنے پر آ جائیں تو گھر والے تو بہت دور کی بات، ہم اور آپ اور پوری برادری والے اس کا جینا بھی غلط ہے کہ بھئی آپ لوگوں کا رخ کھاتے رہے، لوگوں کے یہاں یہ کرتے رہے، اپنے گھر پر یہ موقع ہے تو کہہ رہے ہیں میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ جملے ہماری زبان پر اچھے نہیں لگتے، ہمیں تو اس کا تعاون کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ لہذا دوسرے دن مجلس نکاح کا وقت طے ہو گیا، کوئی تیاری نہیں، کوئی انتظام نہیں، کتنی سادگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مقرونا، اس نکاح میں اللہ خیر ڈال دیا کرتے ہیں جس نکاح میں خرچہ کم ہوا کرتا ہے۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مقرونا، اسی لیے فرماتے ہیں بزرگان دین جس سماج میں، اس معاشرے میں نکاح سستا ہوتا ہے اس سماج میں گناہ مہنگے ہوا کرتے ہیں، اور جہاں نکاح مہنگا ہو جائے گا وہاں پر گناہ سستے ہو جائیں گے۔ اس لیے نکاح کو سادگی والا بنائیں، سیدھا بنائیں، سنت کے مطابق اپنے بیٹی بیٹیوں کے نکاح کرنے کی ہم نیتیں کریں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن مجلس نکاح کا وقت قریب ہے انعقاد کا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی کل نکاح ہے تمہارے، آنے والی خاتون جو آپ کی رفیق حیات بن کر آ رہی ہے اس کو مہر بھی تو دینا پڑے گا، کچھ مہر کا انتظام کرو۔ تو کہا یا رسول اللہ میں کیا مہر ادا کروں؟ تو کہا خاتم من حدید، خاتم من فضہ، کم از کم ایک چاندی کی انگوٹھی لے کر آ جاؤ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ چاندی کی انگوٹھی؟ یہاں تو اوپر اڑنے کی چادر نہیں اور اب چاندی کی انگوٹھی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، ارے چاندی نہیں تو کم از کم لوہے کی لے کر آ جا۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنا بھی انتظام نہیں ہے کہ میں لوہے کی انگوٹھی جا کر خریدوں۔
لہذا وہ اتنے غریب تھے لیکن ان کا ایمان جو تھا وہ پہاڑوں کی طرح تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب بذات الدین ضربت یدا، کہ نکاح کے معاملے میں آدمی کو مال نہیں دیکھنا چاہیے، جمال اور خوبصورتی کو نہیں دیکھنا چاہیے، حسب اور نسب کو نہیں دیکھنا چاہیے، دین کو سامنے رکھو. اگر بیوی کے اندر دینداری ہے، خامد کے اندر اگر دینداری ہے، خدا کی قسم یہ جوڑا کامیاب ہے اور اللہ ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دے. فاصبر بذات الدین ضربت یدا. جب میاں بیوی دونوں نیک ہوں گے تو اس خون سے پیدا ہونے والی اولاد بھی بڑی نیک اور صالح ہوگی. ایک دور وہ تھا کہ ہماری بیٹیاں ایسی نیک اور دیندار تھی، تقوی، طہارت. اللہ اکبر. بادشاہ وقت کی بیٹی ہے شاہ شجاع الدین کا نام آپ نے سنا ہوگا. شاہ شجاع الدین وقت کا بادشاہ. جب بیٹی جوان ہو گئی تو شاہ شجاع الدین کی بیٹی جوان ہونے کے بعد بڑے بڑے خاندان کے رشتے آ رہے ہیں، لوگ اپنے پیغام لے کر آ رہے ہیں، لیکن شاہ شجاع الدین اور ان کی بیٹی نے کسی رشتے کو منظور نہیں کیا، کیونکہ اصل چاہتے تھے تقوی، طہارت، دینداری. ایک دن دوپہر کا وقت ہے اور شاہ شجاع الدین بادشاہ وقت مسجد میں تشریف فرما ہے اور اچانک ایک نوجوان آیا، لباس پرانا، خستہ حال، اور اس نے حوض پر بیٹھ کر وضو کیا اور وضو جو کر رہا ہے سنت کے مطابق. بادشاہ وقت نے اس جوان کو دیکھا کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، صاحب دل کو پہچان لیا کرتا ہے. لہذا بادشاہ کی نظر اس جوان پر جم گئی. وہ جوان وضو کر کے مسجد میں آیا اور 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی. بادشاہ کو اور زیادہ اس پر دل لگ گیا. جب اس نے 2 رکعت مکمل کی، بادشاہ وقت نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور بادشاہ نے اپنا تعارف نہیں کروایا اور وہ جوان بھی بادشاہ کو نہیں پہچان رہا. لہذا بادشاہ وقت نے اس کے ساتھ سلام کلام خیریت ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک سوال پوچھا، حل تزوجت، کیا آپ نے نکاح کر لیا؟ کما تزوجت، میں نے نکاح نہیں کیا، میری شادی نہیں. تو کہا ترید، کیا آپ چاہتے ہیں نکاح کرنا؟ کہا اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی پیش کرے تو میں بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار. لہذا اس جوان کا جواب سن کر بادشاہ وقت نے یوں کہا، میں ہوں شاہ شجاع الدین بادشاہ وقت، آئندہ کل اسی مسجد کے اندر آ جانا، عصر کے بعد میری بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں گا انشاءاللہ. وہ جوان تو کون اٹھا، کہا بادشاہ غریبوں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ ہم غریبوں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ آپ کی شہزادی اور مجھ غریب کے ساتھ کانے میں صحیح کہہ رہا ہوں، آئندہ کل یہیں پر اسی مسجد کے اندر مجلس سے نکاح منعقد ہو. لہذا لڑکے نے لڑکی کو نہیں دیکھا، لڑکی نے لڑکے کو نہیں دیکھا. بادشاہ وقت گھر پہنچے ہیں اور اپنی بیٹی سے یوں کہا، بیٹا جیسا داماد مجھے چاہیے تھا اور جیسے خامد تو چاہتی تھی، اللہ نے ایسا ہی مجھے دے دیا. بڑا متقی اور پرہیزگار، متوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، بڑا نیک ہے. شہزادی نے کہا، ابا اگر متقی ہے، توکل والا ہے تو مجھے اس کے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. رشتہ طے ہو گیا. دوسرے دن نکاح ہو چکے. لہذا وہ جوان اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور شہزادی تو شاہی محل میں ہے. لہذا اس جھونپڑی میں بیٹھ کر اپنی رفیق حیات کا انتظار کر رہا ہے کہ دلہن ابھی آئے گی، رخصت ہو گئی. لہذا چند عورتیں شہزادی کو لے کر آتی ہیں اور جب وہ شہزادی کو لے کر پہنچے ہیں تو شہزادی نے ایک قدم جھونپڑی میں ہے اور ایک قدم جھونپڑی کے باہر، فوراً وہ پچھلے قدم باہر نکل چکے. تو اس جوان نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے تیرے باپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ شہزادی شاہی محل میں رہنے والی وہ میرے ساتھ جھونپڑے میں کہاں رہے گی، میں تو پہلے ہی تیرے باپ سے کہہ چکا تھا. وہ شہزادی کہنے لگی، میرے سرتاج
ذرا پوچھو تو صحیح، میں نے اپنا قدم جھونپڑی سے کیوں باہر نکالا ہے؟ اس لیے نہیں نکالا کہ یہ جھونپڑی ہے، میرے باپ نے جو تیرا تعارف کروایا تھا، میرے باپ نے جو تیرا تعارف کروایا تھا اس پر تو برابر نہیں اتر رہا ہے۔ کب کیا تعارف کروایا تھا؟ کہ میرے والد نے تیرا تعارف یہ کروایا تھا کہ متقی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، لیکن میں نے جیسے تیری جھونپڑی میں قدم رکھا، اس مٹکے کی گڑیا، اس مٹکی کے اوپر روٹی کا ایک ٹکڑا جو تو نے رکھا ہے، اے میرے سردار تجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ روٹی کا ٹکڑا کیوں آپ نے رکھا ہے؟ وہ جوان کہنے لگا اللہ کی بندی، میں نے یہ روٹی کا ٹکڑا اس لیے رکھا ہے کہ میرا ارادہ ہے آئندہ کل صبح میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، آئندہ کل صبح میرے روزہ رکھنے کا ارادہ ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسی روٹی کے ٹکڑے کو ساتھ پانی میں بھگو کر میں سحری کر لوں گا اور آئندہ کل روزہ رکھوں گا۔ تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تیرا توکل کہاں گیا؟ جس رب نے، جس خالق اور مالک نے آج شام تیرے کھانے کا انتظام کیا، وہی رب سحری میں بھی تیرے سحر کا انتظام کرنے والا ہے۔ پہلے روٹی کے ٹکڑے کا صدقہ کرو، بعد میں تمہاری جھونپڑی کے اندر قدم رکھوں گی۔ یہ شہزادیاں ہوا کرتی تھی جب خیر القرون گھروں میں ماحول تھا، دینداری تھی، اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصفر بذات الدین، اسی لیے فرمایا کہ نکاح کا مقصد کیا شہوت رانی نہیں، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا نہیں، بلکہ نکاح کا مقصد ایک ہی ہے، میری زندگی محفوظ ہو جائے، میں اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والا بن جاؤں، اب میری نظر کسی غیر پر نہیں اٹھے گی، میں کسی اور کو اپنے دل میں نہیں بساؤں گا۔ جب پہلے ہی دن سے اگر آپ نے اپنے نکاح کے پہلے دن سے ہی بنیاد اگر دین پر رکھی ہے، خدا کی قسم پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ حضرت مولانا عمر صاحب پر اللہ مقدر، حضرت نے ایک مرتبہ اپنے بیان کے اندر بڑا عجیب واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت فرمانے لگے کہ عرب کا نوجوان جو کروڑوں پتی، لیکن اس کی زندگی میں سادگی، نیک، دینداری، لہذا جب اس جوان کا نکاح ہو گیا تو آج کل تو ہمارے پاس چند کوڑیاں اگر آ جاتی ہے تو ہمارا جوان اپنی شب زفاف کو منانے کے لیے ہوٹل بک کرتا ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں کہ آج پہلا دن ہے، اس جوان نے کوئی ہوٹل بک نہیں کیا، اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کو رخصت کر کے لایا۔ جب ملاقات ہوئی تو بیوی سے یوں کہا تو بھی 2 رکعت نماز پڑھ لے، میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آج ہماری ملاقات کروائی۔ پھر اس کے بعد جب دونوں نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ جوان اپنی بیوی سے یوں کہنے لگا نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، آج کا دن تیرے لیے بھی اہمیت کا حامل، میرے لیے بھی اہمیت کا حامل، اگر آج کی رات گزر گئی زندگی میں واپس لوٹ کر کبھی آنے والی نہیں۔ اس جوان نے اپنی بیوی سے یوں کہا تو ہاتھ اٹھا میں دعا مانگ رہا ہوں، تو ہاتھ اٹھا میں دعا مانگ رہا ہوں، میں دعا مانگوں گا تو میری دعا پر آمین کہنا۔ وہ خاوند رو رو کر دعا مانگ رہا اور بیوی آمین کہہ رہی ہے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو بیوی سے یوں کہہ رہا ہے اب تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا۔ کیسے انہوں نے راتیں گزاری۔ لہذا اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے دن سے یہ نیت کریں کہ میرے نکاح کا مقصد شہوت رانی نہیں، اپنے ناموس کی حفاظت ہے، اپنی عزت کی حفاظت۔ اسی لیے حضرت شیخ حضرت جب بھی مجلس نکاح میں شرکت کرتے تو حضرت کی چند نصیحتیں ہوا کرتی۔ حضرت پہلی نصیحت یہ فرماتے تھے کہ ہمارے جوان کو چاہیے کہ جب مجلس نکاح کے اندر پہنچے تو مجلس نکاح میں پہنچنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ، انسان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی بدنظری ہوئی ہوگی، کبھی دل میں بڑے خیالات آئے ہوں گے، لہذا اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ میری زندگی کے گناہ کو معاف فرما، آئندہ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ کہا اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کریں،
इस्तग़फ़ार कर ले कि अब आइंदा मैं कभी भी ऐसा कोई काम करूंगा नहीं। हज़रत दूसरी नसीहत ये फरमाया करते थे कि उसको चाहिए पहले ही दिन कि मैं निकाह इसलिए करना हूं कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अगर तूने सुन्नत की नीयत कर ली, पूरी जिंदगी तेरी इबादत में शुमार की जाएगी। और तीसरी बात हज़रत ये फरमाया करते थे कि हर आदमी को ये नीयत करनी चाहिए कि अगर अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई तो मैं अपनी औलाद को सबसे पहले दीन सिखाऊंगा, दीन की तालीम दूंगा। दुनियावी तालीम तो है ही, मकसद है दीनी तालीम। ये चंद बातें हज़रत फरमाया करते थे। बस दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आज की इस निकाह को कबूल फरमाए, या बीवी में मोहब्बत अता फरमाए, और अल्लाह उम्मत में निकाह को आसान फरमाए और सादगी के साथ निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वकील मौलाना गवाह है मोमिन इत्फाक और दूसरे गवाह मोमिनिया इजाज़त ले अबुदार सुना हदन को। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وأيضا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الناكح مرغوب والمذبوحة مرغوبة والمهر على ما تراضيا. وکیل صاحب، آپ نے اپنی وکالت سے شاہدین کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو معاہدہ خاتون کی داد کو 7,000 روپے مہر نقد کے عوض میں مومن مولانا حذیفہ عبدالخالق کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا. مولانا حذیفہ صاحب وکیل نے اپنی وکالت سے شاہدین نے اپنی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو معاہدہ خاتون بنت مولانا اعجاز احمد صاحب کی داد کو 7,000 روپے مہر نقد کے عوض میں بیوی بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. اللہ علیکم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الليل واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله باركنا سیئات و حسنات سے مدد فرما. ہماری صالحات کی توفیق عطا فرما. ہماری فکری کو حفاظت فرما. اے اللہ تیری رضاؤں دیوارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے ہماری فکر کی حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کا کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما. اے رب کریم آج کی اس مجلس میں ہونے والے نکاح کو قبول فرما. میاں بیوی کے درمیان مودت محبت یا اللہ ان کو ان کی زندگی کی خوشیاں عطا فرما. اے رب کریم آج کی اس ہونے والے نکاح کو خاندانوں کے درمیان محبت کی بنا. یا اللہ اس ہونے والے نکاح کو نیک صالح اولاد کی بنا. یا اللہ امت میں نکاح کو آسان فرما. سادگی کے ساتھ سنت کی مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم بہت سے ماں باپ اس کے بیٹی بیٹی جواب ہے رشتوں کا انتظار ہے. اے رب کریم ہر ایک لیے صالح جو مدد فرما. جو بھی اولاد ہے وہ نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں پوری فرما. اے اللہ پورے عالم کے اندر عافیت سکون اطمینان عطا فرما. اے اللہ عافیت کی ہوائیں چلا. یا اللہ اس کورونا بیماری کو ختم فرما. محرم بیماری سے ہمارے پورے عالم انسانیت کے عبادت فرما. اے اللہ یہ زندگی کو عافیت والی زندگی عطا فرما. اے رب کریم حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. بلاد مسلمین کی حفاظت فرما. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. ملک کے معاشروں کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما. کام کیا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے رب کریم جلد وہ واپس لوٹنا مدارس آباد بننا. اے اللہ ہمارے مدارس خاموش. اے رب کریم واپس لوٹنا. اے سجاوتی دعا کے بندے سے قال اللہ قال رسول السلام. اے اللہ مدارس آباد کرنا. اے اللہ عافیت فرما. اے اللہ دعوت التبلیغ مقدس سیر و معیاری افساری فرما دے. اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق
یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.